میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی مرتد ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہمارے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس سے تعلق بالکل ختم کر دیں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ مرتد جس بیس پہ ہوئی ہے اس کو جو اشکالات ہیں ان اشکالات کا جواب دیں، اس کو کس نوعیت کے اشکالات ہیں۔ ہر فیلڈ کے ماہرین موجود ہیں الحمدللہ، جتنے بھی غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات بہت آسان جوابات ہیں، موجود ہیں۔ تو بچی کو آپ سمجھائیں، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے قطع تعلق کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ اس کا وراثت میں بھی شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آپ کا اس سے پھر کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور موت کے بعد اس کو بس گڑھا کھود کے دبا دیا جائے گا زمین میں۔ اس کی وہ عزت اور وہ اکرام جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، غسل، کفن، نماز جنازہ اور تعزیت، کچھ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ تو مر جائے تو لواحقین جو بھی ہیں وہ کیا کریں، کچھ بھی نہ کریں، گورنمنٹ جو کرنی ہوگی وہ کرے گی، اور اگر آپ کے قریب قریب میں ہے تو گڑھا کھود کے اس کو بس ایک کسی بھی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، غیر مسلموں کے قبرستان میں۔ تو اس کے لیے سنت قبر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر موبائل سے بدنظری شروع ہو جائے تو اس سے بچنے کا کیا حل ہے؟ موبائل دیکھنا چھوڑ دیں، یہی حل ہے بھائی۔ موبائل جائز کاموں کے لیے رکھیں، بدنظری کے لیے نہ رکھیں، اور شروع میں چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد پھر عادت ہو جائے گی۔ تو برائی، جیسے برائی کرتے رہنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے، تو برائی چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ میرے 9 بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں۔ ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی پھر؟ اور والد کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے، اور شوہر کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا۔ بہت ہی الو کا پٹھا ہے، 9 بچے پیدا کر دیے کمبخت نے۔ سوری، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ گالیاں دینا مسائل سیشن میں بیٹھ کے۔ بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے کہ 9 بچے پیدا کر دیے اور خرچہ نہیں دے رہا۔ تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ جی لے سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس گولڈ وغیرہ سونا وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے۔ باقی یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا، بیٹے خاص طور پہ، تو پھر انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی۔ یہ وقتی آزمائش ہے۔ ظاہر ہے 9 بچے ہیں تو پہلا والا کچھ قریب البلوغ بھی تو ہوگا نا، بلوغت کے قریب ہوگا۔ تو میں فیوچر کی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ بیٹے آپ کو کما کے دیں گے، کیونکہ اولاد کی کثرت یہ بہرحال رزق کی تنگی میں دوری کا ذریعہ ہے، رزق کی تنگی میں کمی کا ذریعہ ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو وقتی آزمائش ہے، تو دیکھیے جب بیٹے آپ کے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ، تو سب سے زیادہ آمدن آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ بدکاری کی، اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے بضد ہیں، تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں، کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا، اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اللہ ہدایت دے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے، آگ ہی آ گیا آخرت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے ہیں، معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہی برہنہ جسموں کے ساتھ، اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا ہے۔ اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے۔ بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ، اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، کہ یعنی یہ تو ڈبل گناہ ہے، دگنا در دگنا گناہ ہے یہ۔